الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تین طرح کی زندگیاں ہیں. ایک حیوانی زندگی اور دوسری انسانی زندگی اور تیسری ایمانی زندگی. تین زندگیوں کے الگ دور ہیں اور تینوں دور انسان میں بھی پائے جاتے ہیں اور دو دور ایسے ہیں جو حیوانوں میں پائے جاتے ہیں. آپ حیوانوں کو دیکھیں، اگر انسان کا کمال بہت زیادہ کھانا ہوتا، کھا پی کر اپنا جسم بنانا ہوتا، تو پھر یہ کمال انسانوں سے زیادہ جانور آگے بڑھ گئے. اس کمال میں پوری دنیا کے ریسرچ کے مطابق جو بلو ویل ہے وہ یومیہ یعنی ایک دن میں 4 ٹن چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہے. اگر مقابلہ کرنا ہی ہے تو پھر کون ہے انسان جو اس حیوان کا مقابلہ کر سکے. اور اسی طرح افریقن ہاتھی ہوتے ہیں جو 18 گھنٹے لگاتار کھاتے رہتے ہیں اور ایک دن میں 300 kg گھاس کھا جاتے ہیں، 200 لیٹر پانی پی لیتے ہیں. تو کمال انسان کا اگر زیادہ کھانے میں ہے تو پھر اس حیوان کا مقابلہ کر نہیں سکتا کوئی. انسان تو شاید پوری زندگی میں 300 kg نہیں کھائے گا. اور اگر انسان یہ تصور کرے کہ بھوکا رہنا انسان کا کمال ہے، تو بھوکا رہنے میں بھی حیوان آگے ہیں. آپ مگرمچھ کو دیکھیے، وہ ایک دن میں 750 گرام کھاتی ہے، لیکن اس کی صلاحیت کے بارے میں تحقیق کی گئی کہ یہ بھوکا کتنا رہ سکتی ہے. 1 سال تک مگرمچھ بھوکا زندہ رہ سکتی ہے. کوئی انسان مقابلہ کر سکتا ہے؟ 1 ہفتے کے اندر انسان بس اسے دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. مگرمچھ کو معلوم ہے کہ اگر میں حرکت کروں تو مجھے غذا کی ضرورت پڑے گی، تو اس لیے دیکھو مگرمچھ پانی کے کنارے آ کر بس ایسے چٹان کی طرح لیٹی رہتی ہے. دن پورا دن پوری رات ایسے رہ جاتی ہے. اس لیے کہ اگر مومنٹ ہو تو پھر جو انرجی ہے چربی کی شکل میں وہ پگھلنے لگے گی. اب وہ پگھلے گی تو غذا کی ضرورت پڑے گی، تو وہ اپنے غذا کو سیو کرنے کے لیے 1 سال تک بھی زندہ رہ سکتی ہے اپنی چربی کو روکتے ہوئے. تو بھوکا رہنا بھی انسان کا کمال نہیں. پیتھان جسے کہتے ہیں اژدھا، وہ 2-3 مہینے ایک خوراک کھانے کے بعد بس جا کے کسی پیڑ میں لپیٹ کے بیٹھ جاتا ہے اور 2-4 مہینے کے بعد وہ اتر کے نیچے آتا ہے. 2-4 ہفتے لگ جاتے ہیں اسے کھائی ہوئی غذا کو صرف میلٹ کرنے کے لیے.
پھر اسے الگ غذا کی پروسیس ہوتا ہے، 2-2.5 مہینے ہو جاتے ہیں ایک غذا کے ہضم ہونے میں۔ تو بھوکا رہنا بھی انسان کا کمال نہیں، نہ خوب کھانا نہ بھوکا رہنا۔ اگر انسان کہے کہ انسان کا کمال یہ ہے، انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بہترین وہ گھر بنائے، اس لیے کہ جب کسی سے کہا جائے بھائی انسان کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، تو کہیں گے پوری زندگی کی کمائی کیا صرف ہم کھانے پینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہم تو عمدہ گھر بھی بنانا چاہ رہے ہیں، بہترین ایئر کنڈیشن والا گھر بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر انسان کی زندگی کا اگر یہ مقصد ہے کہ عمدہ گھر بنا لے، ایئر کنڈیشن گھر بنا لے، تو اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے انسان کو ایئر کنڈیشن سسٹم کرنے کے لیے، ڈکٹنگ کر کے سینٹرلائز اے سی ڈالنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کے ذریعے سے پورے گھر کو ایک جگہ سے ہوا آئے اور پورے گھر کو ٹھنڈک اور ٹیمپریچر مینٹین کرے، کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے۔ دیمک اللہ نے اسے ایسی سائنس عطا فرمائی ہے کہ وہ 20 فٹ کا گھر بناتی ہے، 10 فٹ زمین کے اندر 10 فٹ اوپر۔ جو 10 فٹ زمین کے اندر ہوتا ہے وہاں لو ٹیمپریچر ہوتا ہے، جو 10 فٹ زمین کے اوپر ہوتا ہے ایسے مینار بنا کر اور ہوا آنے کی جگہ اپنے سوراخ بناتی ہیں کہ یہاں سے تیزی سے ہوا آئی اور ہوا سیدھا نیچے اترے گی، اور جہاں لو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں جا کے ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، اگلے ٹنل سے اوپر نکل کر گھر کے تمام کمروں میں چلے جاتی ہے۔ ایسا سینٹرلائز اے سی کا سسٹم، ایئر کنڈیشن سسٹم دیمک بناتی ہے کہ پورے کا پورا اس کا رہنے کا جو نظام ہے وہ بہت پرسکون گزر جاتا ہے۔ اللہ نے اسے جلد ہی ایسی بنائی ہے کہ آپ دوسرے چونٹی کو دیکھیں اس کی سخت ہوتی ہے، لیکن دیمک بالکل ایک پتلی پرت ہوتی ہے، ایسے گویا کہ کیپسول کی طرح نظر آتی ہے، اور اتنی پتلی ہوتی ہے جیسے نارنگی کے اندر جو مغز ہوتا ہے ایسے نظر آتی ہے۔ تو اس کو بہت کم اور اچھا ٹیمپریچر چاہیے جس میں وہ زندگی جی سکے، تو اللہ نے نظام اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور اتنی چالاکی کے ساتھ بناتی ہے، اور وہ بھی میٹیریل وہ استعمال کرتی ہے جو انسان کر کے بنا ہی نہیں سکتا، صرف مٹی۔ تو سوچ کر دیکھیں اس کی سائنس، اس کی انجینئرنگ۔ تو انسان کی زندگی کا اگر مقصد صرف ایئر کنڈیشن گھر بنا لینا ہے تو پھر مقابلہ دیمک کا کر کے دیں، بجٹ دونوں کا مینٹین کر کے دیکھیں گے کس کا بجٹ کتنا نکلا، کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا، دیمک نکل جائے گی انسان سے آگے۔ اگر انسان کی زندگی کا مقصد بہت خوبصورت گھر بنانا ہے اور بہت سسٹمیٹک گھر بنانا ہے تو شہد کی مکھی کا کوئی مقابلہ کر کے دکھائیں۔ ایسی عجیب و غریب تحقیق نکل کے آئی ہے کہ اگر کچھ سائنسدانوں نے ریسرچ کیا کہ اگر شہد کی مکھی کے جو سوراخ ہوتے ہیں اگر وہ گول بنائیں یا چوکور بنائیں تو وہ تب بھی بن سکتا تھا، یہ کیوں 6 کونے والے بناتی ہے، مسدس بناتی ہے؟ اس پر ریسرچ ہوا۔ چوکور بنانے اور گول بنانے میں موم کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور سپیس کم پڑ جاتی ہے اور شہد کم بنے گا۔ کس نے اس کو سائنس سکھائی؟ 6 کونے بناتی ہے، ایک 6 کونے کا سوراخ دوسرے 6 کونے کے سوراخ سے کسی mm اور سینٹی میٹر کا بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ اتنا انسان کو اگر کوئی ایک ڈیزائن بنانا ہو وہ سب سے پہلے اس کی ڈائی بنا لیتا ہے، اور ڈائی بنانے کے بعد پھر اس کے بعد اس جیسے بالکل چھاپنا شروع کرتا ہے۔ ایک ڈائی اس کے پاس موجود نہیں، اور ہر کمرہ بنانے والی مکھی الگ ہوتی ہے۔ تو کس نے ان کو ہدایت دی؟ تو انسان مقابلہ کر کے دکھائے اس کی جیومیٹری سائنس کے سلسلے میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور انسان اگر بنانا شروع کرے اس کے لیے کتنا میٹیریل چاہیے، وہ بغیر کوئی کھمبی ومبی ڈالے کے اور ویلڈنگ کیے کہ وہ ایسا ڈیزائن بنا ہی نہیں سکتا۔ موم میں جو اتنا ایسی چیز ہے، موم جو
تیز دھوپ میں بھی پگھل جاتا ہے، لیکن جتنی بھی شدید دھوپ لگ جائے، شہد کی مکھیاں اسے بناتی ہے، وہ موم کا ایک تنکا نہیں پگھلتا۔ تو کوئی آئے سسٹمیٹک طریقے سے گھر بنانے کا، اگر یہی زندگی کا مقصد ہے، تو پھر شہد کی مکھی کا ایک چھتا بنا کے دکھائے، تو پھر انسان 100% ناکام ہو جائے گا اس کے مقابلے۔ اور انسان سمجھے کہ زندگی کا مقصد بہت عالیشان کالونیز بنانا، ولا اپارٹمنٹس کے پورے ایک کالونیز بنا لینا یہ مقصد ہے، تو پھر ماشاءاللہ دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق جسے سمجھا جاتا ہے، وہ مخلوق اتنی زبردست کالونی بناتی ہے، یعنی چونٹی زمین کے اندر، دکھنے میں تو وہ سوراخ کے اندر جاتی ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں ریسرچ کیا گیا کہ چونٹیوں کے کالونیز کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اتنے سوراخوں میں بھیڑ جا رہی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چونٹیاں جا رہی ہیں۔ جب کھود کے نکالا گیا، شیش پلاسٹک پگھلا کر اس کے اندر ڈالا گیا، تو پورا سمجھو کہ کئی میل کئی فٹ اندر تک گویا کہ ایک پوری کالونی بنی ہوئی ہے، جس کے اندر کچھ جگہ پر بچے دینے والی یعنی ڈیلیوری سسٹم وہاں رکھا ہوا ہے، لیبر وارڈ بنایا ہوا ہے، کتنے کی کئی ہزار لیبر وارڈ ہیں، اور اس میں باقاعدہ بچے دینے والی چینٹیاں آئی جاتی ہے، اس کی پہرے داری میں نگرانی کرنے والے نر چونٹیاں کھڑے رہتے ہیں، اور بوڑھوں کی اولڈ ایج ہوم کے کئی اولڈ ایج ہوم کے روم بنے ہوئے ہیں، اور کئی جوانوں کے کھیل مستی موج و مستی کرنے کے سینٹر بنے ہوئے ہیں، اور پانی کی کناروں سے نہریں، بارش کا پانی آ کر نہروں کی شکل میں جاتا ہے، اور بالکل ان کی کالونی کے اطراف سے گھومتے ہوئے ایسے گویا کہ برج خلیفہ کے اطراف پانی کا ایک نہر چل رہی ہے، ایسے نہر جا کے نیچے جمع ہوتا ہے، اب سب جا کے بغیر کوئی تکلیف کے پانی پی لیتے ہیں، اور پھر وہاں سے سوراخ ایک اور جگہ جاتا ہے، جیسے ہی پانی وہ گڑھے سے ذرا سا اوپر ہو تو اوور فلو ہو کے دوسری کا چلا جاتا ہے، ان کے گھر کو ٹچ نہیں ہوتا۔ ایسا سسٹم، ایسی سائنس، جس چونٹی کا دماغ پھاڑ کے دیکھیں، تنکا ایک رائی کے دانے سے چھوٹا ہوگا، ان کی اتنی صلاحیت۔ تو اگر انسان کی زندگی کا مقصد بہت اچھے گھر بنا لینا، بڑی اچھی کالونیاں بنا لینا، خوب کھا لینا یا بھوکا رہ جانا، انسان کسی حال میں حیوان کا مقابلہ نہیں کر پاتا، ہر حال میں گویا کہ حیوان سے وہ ناکام ہے۔ طاقت دوڑ کی آزمائش اگر لینا چاہے، فی گھنٹہ 90 کلومیٹر دوڑنے والے چیتا کا کوئی مقابلہ کر کے دکھائے، ایک گھنٹے میں 90 کلومیٹر۔ ہم سواریاں نہیں بھگاتے، ٹو ویلر میں ہمیں ہمت نہیں ہوتی، چیتا ایسے دوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور کئی ایسے پرندے ہیں دنیا کے اندر جو کسی اور ملک سے آتے ہیں، اور کسی اور ملک میں ڈل جھیل، جو کشمیر کے اندر ڈل جھیل ہے، حضرت دامت برکاتہ کے ساتھ سفر ہوا تھا، تو وہاں کے لوگوں نے ڈل جھیل دکھانے کے لیے لے کر گئے، اور کشتی میں چلاتے چلاتے ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں جب برف پگھل جاتی ہے تو اس وقت عجیب و غریب مچھلیاں پانی سے نکل کے آتی ہے، ایسی مچھلیاں جو تصور نہیں کر سکتے، ایسا لگتا ہے کہ شیشے تیر رہے ہیں۔ ان مچھلیوں کو کھانے کے لیے، اور وہ مچھلیاں اتنی گرم ہوتی ہے اس لیے کہ برف کے زمانے میں وہ نیچے زندگی جیتی ہیں، تو ان کی گرمی حاصل کرتے ہی بہت جلد کچھ ایسے پرندے ہیں وہ حاملہ ہوتے ہیں اور بچے ڈال سکتے ہیں، تو کسی اور ملک سے وہ اڑ کے آتے ہیں، اور پھر یہاں سے وہ مچھلی کھاتے ہیں، پھر حاملہ ہوتے ہیں، پھر یہاں سے وہ بچے ڈالتے ہیں اور بچے ڈال کے چلے جاتے ہیں، پھر اگلے موقع پر جیسے یہاں برف باری شروع ہونے والی ہوتی ہے، یہ بچے اڑنے کے لائق ہوتے ہیں، جہاں سے ان کی مائیں آئی وہ وہاں اڑ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر انسان یہ تصور کریں کہ دنیا کی دریافت اور جغرافیہ نقشے یہی بنا لینا کمال ہے، تو پھر ان پرندوں کو، انسان کو ایک گوگل میپ بنانے کے لیے اور ایسی چیزیں بنانے کے لیے جہاں سے انسان پہنچ سکے، منزلوں تک جا سکے، کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہے۔
ان پرندوں کا مقابلہ کر کے دکھائیں، اس میں بھی انسان ہار جائے گا۔ تو انسان ہر چیز میں شکست کھا جائے گا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا بنایا ہے۔ آپ دیکھیں جانور جو ہیں، جتنے حیوان ہیں، وہ سب اس دھرتی کے لیے مفید ہیں سوائے انسان کے۔ ایک انسان ہے جو اس دھرتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے اس کا ریسرچ کیا کہ انسان اس دنیا کی مخلوق ہے یا کوئی ایلین ہے، تو اس نے جانوروں کے ہر چیز پہ غور کیا۔ جانوروں کے بال نکلتے ہیں، اول کے ذریعے سے انسانوں کے لیے مفید، راحت کا سامان ٹھنڈی میں۔ ہم لوگ چونکہ اتنے ٹھنڈی کے عادی نہیں، جو کشمیر میں رہتے ہیں ایسے لوگ، وہاں پہ پشمینہ اور ویسے پتہ نہیں کیا کیا چادریں ہوتی ہیں، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے وہ، تو بے انتہا مفید چیز ہے وہ۔ تو جانوروں کے بال بھی مفید، جانوروں کی کھال سے لیدر بنتی ہے، یہاں پہنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے تو وہ بھی مفید۔ اور اسی طرح جانوروں کا گوشت مفید، ان کی ہڈیاں، ان کے سینگ، اس سے گنڈیاں بن رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ انسان پر ریسرچ کیا گیا کیا یہ بھی اس دھرتی کے لیے کوئی مفید ہے؟ تو اس نے ریسرچ کیا، جانوروں کی مینگنیاں اور ان کی جو غلاظتیں ہوتی ہیں، وہ غلاظتیں سب سے بہترین کھاد درختوں کو اگانے کے لیے، لیکن انسان کا پیشاب اور انسان کی غلاظت درختوں کو جلا دیتی ہے، تو اسے اٹھا کے پھینک دیا جاتا، ختم کیا جاتا، اسے جھاڑوں میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو انسان کی غلاظت سے لے کر انسان کا پورا بدن ایک ہی انجام ہو سکتا ہے کہ انسان مر گیا، گڑھا کھودو ڈال دو، اس کے علاوہ یہ کسی کا کام کے نہیں۔ تو انسان اس دھرتی کے اندر کس لیے آیا ہے؟ کیا بہت عیش و عشرت کی زندگی جینے کے لیے؟ کیا اچھے گھر بنانے کے لیے؟ خوب کھا کر ریکارڈ بنا کر، یا بھوکے رہ کر ریکارڈ بنانے کے لیے، یا طاقت دکھانے کے لیے؟ تو پھر شیر کا مقابلہ کر کے دکھائے، تو کسی کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ حیوانی زندگی ہوئی، اور یہ حیوانی زندگی انسان کے اندر ایک عمر تک ہوتی ہے۔ بچے کو دیکھیں، جانور جس طرح اس کی فطرت میں رہتا کہ بس کھانا ہے، کسی کا مال وہ کھا لینا ہے، وہ کھیتوں میں چھوڑ دو، چاہے جتنا سکھا لو، یہ کھیت کو نہیں جانا، وہ کھیت کو نہیں جانا، وہ جہاں جائے گا سب کھا جائے گا۔ تو وہ یہ بھی نہیں خیال کرے گا کہ میرا دوسرا جو بھائی ہے اس کے لیے کچھ بچ جائے، بس جو ملا سب کھا گیا، سامنے آیا تو اسے مار دیا۔ یہی حیوانی فطرت انسان کے اندر بچپن سے ہوتی ہے۔ وہ چھوٹا رہتا ہے، اپنے سگے بھائی کی چیزیں چھنا کے کھا لے گا، اور کھائے گا اتنا اور جمائے گا اتنا، بالکل فطری طور پر حیوانی فطرت اس کے اندر موجود ہے۔ اور مارنا، توڑنا، جھگڑنا، ضد کرنا، یہ ساری چیزیں بچے کے اندر ہوتی ہے۔ اور یہ چونکہ بچہ ایک عمر تک حیوان کی طرح ہی ہوتا ہے انسان کی شکل میں، اور پھر ایک عمر ہوتی ہے جس وقت اللہ عقل دیتے ہیں، شعور ملتا ہے اور علم حاصل ہوتا ہے۔ علم اور عقل کے مل جانے سے اب انسان کیا کرتا ہے؟ وہی صفت جو بالکل بے ڈھنگے طریقے سے کھا لینے کی تھی، اب ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ ہر چیز کے اندر جمال پسند ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ ڈسپلین، وہی کھائے گا، ویسے ہی صفت باقی رہے گی، لیکن اس صفت کو بہت الگ طریقے سے پریزنٹ کرے گا، ایسا گویا کہ لوگ عیب بھی نہ سمجھیں، صفت باقی رہے گی، حیوانی صفت باقی رہے گی۔ وہ کھانے ہی کو سب کچھ سمجھے گا اور جیے گا کھانے کے لیے، کما رہے کھانے کے لیے، کھا رہے کمانے کے لیے، یہ دو کے علاوہ بس کوئی سائیکل نہیں، کوئی ایم نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ اور اسے معلوم ہے کہ میری غذا، میرے ایک سال کی کمائی کی غذا میرے گویا کہ میری زندگی کی غذا ہو جائے گی۔ اگر میں صرف 2 روٹی کھانے کی زندگی گزار لوں تو 1 مہینے کا جو مجھے سرمایہ ملا
میں پورا زندگی کھا کے گزار سکتا ہوں، لیکن بس نہیں کرے گا، اس کا لے گا، اس کا لے گا، کیسے کیسے نظام سے لینا وہ لینا شروع کرے گا۔ لیکن چونکہ اس کے اندر علم اور عقل کے آ جانے کی وجہ سے اب انسانی زندگی شروع ہوگی۔ اب تک حیوانی زندگی تھی، عقل اور علم آنے کے بعد اب وہ انسانی زندگی شروع کرے گا۔ انسانی زندگی کا پہلا کمال یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورتی کو پسند کرے گا۔ جیسے کھانا انسان کی ضرورت تھی، 2 روٹی میں زندگی جی سکتا تھا، لیکن نہیں، اب ایڈوانس طریقے اپنائے گا۔ جیسے ممبئی میں ایک وائس چانسلر کو ان کے شاگرد نے، جو وائس چانسلر کسی کالج کے تھے، ان کے پاس پڑھنے کے نتیجے میں بہت کروڑ خرب پتی بن گئے تھے۔ تو وائس چانسلر سے کسی وقت ملاقات تھی، تو انہوں نے کہا کہ سر، ہمارے یہاں آپ کو میں صرف چائے اور بسکٹ کی دعوت دینا چاہتا ہوں، بس آپ تھوڑا سا وقت نکال کے آ جائیے۔ اب وہ صاحب تشریف لائے اور ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی جو چائے بسکٹ پینے کے لیے آئے تھے۔ 10-15 منٹ کا وقت تھا ان کے پاس۔ تو پھر جیسی آئے تو ایک شیشے کا باکس بڑا بنا ہوا تھا، تو شیشے کا باکس 2 ہک کے ذریعے سے اوپر اٹھا دیا گیا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، ایک طرف تاج محل بنا ہوا ہے، لال قلعہ بنا ہوا ہے، اور ایک طرف قطب مینار بنا ہوا ہے، جامعہ مسجد دہلی بنی ہوئی ہے۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے بنایا ہے، خوبصورتی اچھی ہے، بس ہم جس کام کے لیے آئے وہ کر لیں تاکہ ہم لوگ جلدی جانا ہے، چائے بسکٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ سر یہ بسکٹ ہے جو بنا ہوا ہے۔ تو کہا کہ اچھا، تاج محل بسکٹ میں، لال قلعہ بسکٹ میں، قطب مینار بھی بسکٹ میں، اور جامعہ مسجد بسکٹ کی بنی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اسے کھانا ہے۔ جو جماعت تھی پوری ٹوٹ پڑی، سب ماشاءاللہ بسکٹ کو کھا، کوئی قطب مینار کھا رہا ہے، کوئی لال قلعہ کھا رہا ہے، کوئی تاج محل کھا رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بسکٹ تو ہم نے کھا لیا، اب چائے کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو تاج محل اور لال مسجد کا جو ہاؤس بنا ہوا ہے نا، وہ ہاؤس کے اندر چائے ہے۔ کہا کہ اچھا، تو چائے پینا کیسے؟ یہ جو وضو کے لوٹے بنے ہوئے ہیں نا، بس ان لوٹوں کو اٹھا کر ایک سپ پینا ہے، اور وہ بھی ایک بسکٹ ہے، اور وہ بھی کھا لینا ہے۔ تو کہا کہ چلو چائے تو ہم پئیں گے، لیکن اتنا مٹھاس کا بسکٹ آپ نے بنا لیا، کم از کم تھوڑی نمکین تو رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ نمکین بھی وہاں موجود ہے۔ کہاں ہے؟ کہا کہ جو گھاس بنی ہے نا، یہ نمکین ہے سب۔ تو انسان چائے بسکٹ میں گزارا کر سکتا تھا، لیکن جمال پسندی علم اور عقل کی وجہ سے آ گئی، تو وہ اپنے غذا کو بھی گویا کہ ایک نئی شکل دے کر کھا کر آس مٹاتا ہے، جبکہ کیا کرتا ہے؟ ایک مشین اللہ نے دی ہے جو سوائے غلاظت بنانے کے کچھ نہیں کرتی، تو صرف اس کے لیے گویا کہ اتنی جمال پسندی۔ اور یہ ایسا نہیں کہ یہ نیا دور ہے اس وقت ایسا، یہ بیماری بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ مغل بادشاہ کا دور گزرا ہے، وہاں پر ایک بندہ تھا، ایک بادشاہ تھا ایک زمانے کا، تو اس کے پاس ایرانی شہزادہ بہت اعزاز اور اکرام کے ساتھ آنے والا تھا، یعنی بہت عزت کے ساتھ تشریف لا رہا تھا۔ تو مغل بادشاہ نے سوچا کہ ایرانی شہزادہ آ رہا ہے، اور ہندوستان میں جو تکلفات آئے ہیں، جناب، محترم، عالی جناب، یہ حضرت، وہ حضرت، اتنے پیچھے جو القاب لگانے کی بیماری ہے، ایران سے ہی آئی ہے۔ آداب، احترام، کھانے کی الگ الگ طور طریقے، یہ سب ایرانی کی دین ہے۔ تو مغل بادشاہ نے سوچا کہ ایران کا شہزادہ آ رہا ہے، تو اتنے تکلفات وہاں پر ہوتے ہیں، ہم بھی ان کو ایسا پرتکلف دستر پیش کریں گے تو حیران ہو جائے۔ تو پھر اس نے بہت سے ماہرین کو لگایا کہ ایسے کسی خانسامہ جسے شیف کہتے ہیں، کسی بہترین شیف کو تلاش کرو تاکہ ایسی کوئی ڈش بنائے ایرانی شہزادہ متاثر ہو جائے ہمارے سے۔ تو پھر بہت دور سے بلایا گیا اور بہت باکمال تھا، تو وہ ایک شرط لگایا کہ میں بناؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ سرپرائز صرف ایرانی شہزادے کو نہیں، بلکہ ہر نوکر اور ہر بادشاہ کے ہر ایک کو
सरप्राइज होगा सिर्फ ईरानी शहजादे को नहीं, ये कमरा मुझे दे दीजिए, सारा काम मैं करूँगा। सब लोग जिसे मैं कहूँ ये काट के लाओ, वो काट के लाएगा, ये पीस के लाओ, ये पीस के लाएगा, ला के दे के चला जाएगा। बाकी पूरा पूरा सिस्टम, पूरा सजाना, पूरा सब बनाना, ये मेरा कमाल है, ये मेरा राज है। बादशाह ने शर्त मंजूर कर ली। अब वो सब कुछ तैयार करने के बाद लोग आए और बिल्कुल बड़ा तबख लेकर पहुंचे। ईरानी शहजादा बैठा हुआ है, जैसे एक बड़ा तबक रखा गया, बहुत बड़ी शीन, ऊपर से गोया के रेशम की चादर तनी हुई है। तो पहले चादर खोली गई, खूबसूरत चादर थी, खुशबू आ रही थी। अब देखा कि सलाद ऐसा सलाद से सजाया गया है कि गोया के दरमियान में एक एक काड़ी है, और वो काड़ी भी कोई खाने की कोई घास है, उसमें पुराया गया है सारा सलाद। एक एक डाली को उठाया जा रहा है, तो गोया कि इस तरह जैसे पैकिंग का एक बॉक्स ओपन होता है, सारा बॉक्स ओपन हो रहा। ओपन होते 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 जैसे नज़र पड़ी, एक भैंस की गर्दन ऐसे गोया कि कटी हुई खून के साथ बिल्कुल काट के ला के रख दिया गया, वो नज़र आया। ईरानी शहजादे को इतनी कराहत हुई, वो इतना तकल्लुफ़ वाला बेचारा, इतनी कराहत हुई, शर्मिंदा होके उठ के खड़ा हो गया, ये क्या बेइज्जती है मेरी। तो मुगल बादशाह शर्मिंदा हो गया, ये क्या कर दिया इसने, मेरी नाक काट दी। तो बुलाओ से, तलवार लेके तैयार खड़ा हो गया, सवाल करूंगा, दूसरा काम तमाम कर दूंगा। तो उस शख्स से पूछा, ये क्या बेइज्जती है, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के सामने तूने मुझे जलील कर दिया, ये है कोई खाने की चीज़। तो फिर शफ ने कहा कि हुजूर गुस्ताखी माफ़ हो, आप शहजादे साहब से कहें उसमें किसी भी एक चीज़ को, भैंस का जो सर नज़र आ रहा है, किसी भी चीज़ पर हाथ लगाएं और फिर उसे निकालें। आँख एक अलग ग़िज़ा होगी, दांत एक अलग ग़िज़ा होगी, जबड़े एक अलग ग़िज़ा होगी, सींग एक अलग ग़िज़ा होगी, सब एक अलग अलग टेस्टी डिश होगा। तो कहा कि ये जो खून क्या पड़ा हुआ है, ये खून खूबसूरत अनार का शरबत है, वो भी एक ग़िज़ा है, सब खाने के बाद उसे पी लेना है। तो ये तकल्लुफ़ और ये बीमारी इंसान की जमाल पसंदी की पुरानी है, कोई नई नहीं है। इंसान अगर इसी को ज़िंदगी का मकसद समझे कि खूब खाना उसके बस में नहीं है, कम खा के जानवरों का मुकाबला, जो जानवर कम खा के जीते हैं उनका मुकाबला करना इंसान के बस में नहीं, तो फिर उसने सोचा कि कम से कम खूबसूरत बना के खाएंगे। तो खूबसूरत बना के अगर खा लिया तो समझता है कि भाई मैं माशाल्लाह पढ़ा लिखा, समझदार और एक स्टैंडर्ड लेवल का आदमी हो गया हूँ। लेकिन ये भी इंसानों का मकसद नहीं है, ये भी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। तो ज़िंदगी का मकसद क्या है? ये हैवानी ज़िंदगी इंसान के अंदर बाकी रहती है, अक्ल और इल्म आने के बाद उसकी जमाल पसंदी की पैकिंग हो जाती है, मर्ज अभी बाकी रहता है, हैवानियत बाकी रहती है। खाना पीना और मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम करना, बस मर के ख़त्म हो जाना, ये मिजाज बाकी रहता है। कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को सिर्फ इसीलिए बनाए। एक अल्लाह वाले थे, वो कहीं जा रहे थे, उनके मुरीदीन साथ खड़े हुए थे, तो फिर उन्होंने देखा एक गंदगी की गलाजत का ढेर पड़ा हुआ था। वो कुछ देर उस बदबू में खड़े होकर रो रहे थे। उनके मुरीदीन हैरान हुए, हजरत इतने पाक साफ शफाफ और गलाजत के ढेर पर खड़े होकर 5-10 मिनट से खड़े हैं और रो रहे। तो उन्होंने सवाल किया कि हजरत ये क्या माजरा है? तो हजरत ने कहा कि ये देख के रो रहा हूँ, इंसान जिंदगी का सिर्फ ये मकसद समझ लेता है कि अल्लाह के दी हुई नेमतों को खाऊं और गलाजत बना के चले जाऊं दुनिया से। तो इंसान ये मकसद समझ लेता है, ये मकसद नहीं है। हैवानी जिंदगी से तरक्की करके आज सारी दुनिया सिर्फ इंसानी जिंदगी को मकसद बनाई है, इंसानी जिंदगी भी मकसद नहीं है। क्यों? हैवानियत की इस्लाह हुए बगैर इंसान नहीं हो सकता।
تربیت کے بغیر انسان کے اندر سے حیوانیت ختم نہیں ہو سکتی. ایک زمانے میں چوری ہوتی تھی، جیب کترے ہوتے تھے، پیکٹ مار لیتے تھے. اور آج آپ بینک اکاؤنٹ میں بھی اور اپنے گوگل پے میں، فون پے اور پتہ نہیں کس کس پے کے اندر پیسے محفوظ رہتے ہیں. دنیا کے سب سے سمجھدار، اکنامک کے ماہر اور سافٹ ویئر کے بڑے بڑے ماہر بس ایسی ہیکنگ کرتے ہیں. اب تو او ٹی پی کی بھی ضرورت نہیں، کوئی فائل بھیجتے ہیں، اوپن کیے تو بس پورا فون ہینگ اور سارا بینک اکاؤنٹ صاف. یہ ہے حیوانی زندگی. علم اور عقل ہونے کے باوجود بھی انسان کے اندر باقی رہتی. درد نہیں رہتا کہ میں فلاں کا پیسہ جو لوٹ رہا ہوں، پتہ نہیں اس کے گھر کے اندر چولہا جلے گا یا نہیں جلے گا، اس کے گھر میں پتہ نہیں اس کے باپ کا آپریشن ہے، اس کی ماں کا آپریشن ہے، اس کی گردے فیل ہو چکے ہوں گے، وہ پیسے اس کی زندگی کے جینے کا سہارا ہوگا، اس کی بیٹیاں ترس رہی ہوگی شادی کے لیے، خواب دیکھ رہی ہوگی، کچھ خیال نہیں آئے گا، لوٹ کر خوش ہوں گے. اور اس لوٹ اور لوٹنے کی صلاحیت پر ان کو بڑی بڑی ڈگریاں بھی دی جائے گی اور بڑے بڑے نوکریوں میں جاب دی جائے گا، یہ زبردست ہیکر ہے، فلاں ہے فلاں ہے. تو انسانی زندگی حیوانی زندگی کے صفائی کے بغیر انسانی زندگی نہیں ہوگی. لوگ چاہے جتنا کے لیے انسانی زندگی ہے. عقل کا آ جانا، علم کا آ جانا کامیابی کی علامت نہیں ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، افلاک بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. تو جب تک انسان کے اوپر دل کی محنت نہیں ہوتی، اس وقت تک چاہے جتنا بڑا ڈبل پی ایچ ڈی کر لے، پھر بھی اس کے اندر سے حیوانیت ختم نہیں ہوتی. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کا جوڑا تھا، دونوں ڈبل پی ایچ ڈی تھے اور دونوں جاب بھی کرتے تھے، اور دونوں اپنی زندگی کے لائف سٹائل کو ایسا مینٹین کیا ہوا تھا کہ میں جب جاب کو جاؤں گا تمہیں گھر کا کام کرنا ہوگا، جب تم جاب کو جاؤ گے مجھے کرنا ہوگا. اس طرح پورا سسٹم کے ساتھ زندگی جی رہے تھے. 2-2-4 کی زندگی چل رہی تھی اتنی سسٹم کے ساتھ. اچانک طلاق ہوئی، پورے خاندان والے پریشان ہو گئے. اتنے سمجھدار اور اتنی اعلیٰ صلاحیت والے ڈبل پی ایچ ڈی، طلاق ہو گئی. دونوں کا اپنے اندر ایک ایگو تھا. برتن دھونے کے سلسلے میں دونوں کا جھگڑا ہوا، طلاق ہو گئی. حضرت پیر صاحب نے کہا کہ ڈبل پی ایچ ڈی ہے نا، یعنی ڈبل پھرا ہوا دماغ، تو پھر اس کا انجام ہوتا ہے. تو بنا تربیت کے انسان حیوان ہی رہتا ہے. چاہے پبلک سپیکنگ آ جائے اس کے اندر، چاہے سافٹ سکل سیکھ لے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی پی ایچ ڈی کر لے. آج مال بیچنے کا کورس کرایا جاتا ہے، چاہے مال اپنی کمپنی کنڈم تیار کر رہی ہوگی، لیکن بس میٹنگ میں سکسسفل ہونا ہے اور سامنے والے کے مائنڈ کو بالکل ہپنوٹائز کر کے اپنا پروڈکٹ سیل کر دینا ہے. وہ بعد میں جو چاہے ہو جائے مجھے نہیں معلوم، اب پھر اس کے بعد اگلی کمپنی تلاش کرنا ہے. یہ ہے وہ تعلیم جو پوری دنیا کے اندر لوٹ مار کر رہی ہے. اور آج بربادی کرنے والے بیچارے وہ نہیں ہوتے جو ان پڑھ گوار ایک جھوپڑیوں میں زندگی جی رہے ہیں. ان کا اتنا ہی قصور ہوتا ہے، بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں. سب سے بڑی تباہی پوری دنیا کے اندر کون مچا رہے ہیں؟ جن سے فساد، بربادی، لوٹ مار کون کر رہے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ، جن کی تربیت دل کے نہیں ہوئی ہو. اور جن کی تربیت ہو گئی اور پڑھے لکھے بھی ہیں، پھر تو وہ دنیا کو سجا دیں گے. تو انسان کے اندر حیوان کی صفت باقی رہتی ہے. کب تک؟ جب تک دل کی تربیت نہ ہو جائے، چاہے اسے علم مل جائے چاہے عقل مل جائے. اور جب دل کی تربیت ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کو اعلیٰ درجے کی پی ایچ ڈی دینے کے لیے نہیں آئے تھے،
ہر صحابی کو اللہ نے ایک ڈگری دی تھی، اور ہر صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح کا امتحان لیا تھا، یعنی ایک ٹاپک کا، ایک سبجیکٹ کا، صرف ایک ہی سبجیکٹ تھا اللہ کی طرف سے۔ کیا تھا وہ؟ اللہ فرماتے ہیں نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے حضرات صحابہ کے دلوں میں تقوی کا امتحان لیا۔ اللہ ایگزام لے رہے تھے اور دنیا ایگزام حال تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلم تھے، ٹیچر تھے، اور آپ کے اسٹوڈنٹ کو سے تقوی کے سبجیکٹ کو پڑھ رہے تھے، اور اللہ اسی تقوی کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد اللہ نے جو ڈگری دی، سب کو ایک ساتھ کی ڈگری تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ پاس ہو گئے اور اللہ نے ایک ہی ڈگری دی سب کو۔ اور اتنا ہی نہیں کہ صحابہ کو ڈگری دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صحابہ کے بعد والے وہ ایسے گزر جائیں گے، قیامت تک لوگ پریشان رہیں گے کہ ہمیں اب یہ ڈگری کیسے ملے گی، اللہ نے تو صحابہ کو دے دی۔ اللہ نے کہا کہ یہ اگر 99% یا 100% پاس ہوتے تو ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ صرف ان تک محدود ہوتا، یہ 100 سے پار کیے ہیں، پاس ہوئے ہیں، جس کے لیے اللہ نے ڈگری ایسی دی، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کی اقتدا کر لے گا احسان کے ساتھ، نیکی تقوی کے ساتھ، ان کو بھی قیامت تک میں یہ ڈگری دے دوں گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ سبجیکٹ تھا تقوی کا تعلق دل سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام دلوں کی محنت کے لیے آئے تھے، باقی ساری محنتیں یعنی انسانوں کو علم سکھانا ہوتا ہے، لیکن دل بنانا مقصد ہوتا ہے، انسانوں کو دعوت دینا ہوتا ہے، لے آ کے دل بنانا ہوتا ہے۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک ایک انسان کا دل بنے۔ اگر 100 لوگوں کو جمع لیا جائے اور 100 کے دل بگڑے ہو اور جسم ماشاءاللہ ایسے ہو جو بہت زبردست نمازی نظر آ رہے ہو، بہت اچھا بولنے والے نظر آ رہے ہو، بہت اچھا دعوت دینے والے نظر آ رہے ہو، دل کے اندر یہ حیوانی صفت باقی ہے، تو پھر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ عبادت گزار حیوان جمع ہے اور دیندار حیوان جمع ہے، یہی کہا جا سکتا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے بازار کی زبان میں۔ یہ داڑھی والا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ بیپار نہیں کروں گا، یہ نمازی تو ہے زبان کا جھوٹا ہے اس لیے میں بیپار نہیں کروں گا، کافر سے بیپار کر لوں گا، فلاں سے بیپار نہیں کروں گا، یہ دین کے کام کرتا ہے لیکن گھر کے حقوق مار کھاتا ہے، اس لیے ان کے خاندان والوں سے ہم اپنے بچوں کو بچا کے رکھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ایسے دیندار ہو جائیں۔ یہ ہو رہا ہے کیوں؟ حیوانی صفت ابھی دل میں باقی ہے۔ اس کی اصلاح کے بغیر انسان چاہے کعبۃ اللہ کا امام بن جائے، چاہے کسی مدرسے کا مدرس بن جائے، کسی مسند حدیث کا شیخ الحدیث بن جائے، حیوانیت باقی رہے گی۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ادارے کو جاتے تھے ختم بخاری کرانے کے لیے، وہاں کے جو شیخ الحدیث تھے وہ اتنے غصے والے تھے، جیسے ہی وہ کلاس میں آتے بچے ایسے گویا کہ شیر آ گیا ایسا ڈر کے بھاگتے، اور جیسے وہ گھر میں جاتے ہیں ان کے اولا ڈر کے بھاگتی، بیوی بیچاری بھاگتی کمرے میں گھس جاتی، وہ بچہ اس گھر میں بھاگ جاتا، ہر جگہ گویا کہ ان کا روب چھایا ہوا تھا، اور وہ روب ان کی عبادت اور تقوی سے نہیں تھا، وہ روب ان کے غصے کے مزاج کی وجہ سے تھا، جو ایک حیوانی صفت ہے۔ اور جب حضرت پیر صاحب وہاں تشریف لے گئے اور درس بخاری اختتام بخاری ہوا، نہیں افتتاح بخاری کو گئے ہوئے تھے، تو بخاری کے افتتاح میں جانے کے بعد حضرت پیر صاحب نے دل کے موضوع پر گفتگو کی۔ نیت کا تعلق انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث ہے، افتتاح بخاری میں وہ حدیث پڑھی گئی اور دل کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، اور پھر دل کے علاج کے بعد انسان بتا، یہ موضوع بہت اچھا پھیلا کہ حضرت پیر صاحب نے بیان کیا، تو وہ شیخ الحدیث صاحب کو احساس ہوا کہ بھائی میرے دل کے اندر تو آج تک پہلی حدیث نہیں اتری، میں بخاری پہ بخاری ختم کرایا ہوں،
تو پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں مجھے بیعت لینا ہے، وہ بیعت لیے اور پھر مراقبہ شروع کیا۔ گھر آئے، آ کر کہنے لگے بیوی سے بچوں سے، ایک بہت بڑے پیر صاحب آئے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ بہت زبردست بیان کیا تھا، عجیب ان کے چہرے پہ نور تھا، ان کی باتوں میں سرور تھا۔ بیوی سنتی رہی کھانا کھاتے کھاتے۔ بیوی نے پوچھا کہ اس وقت تک پیر صاحب کو پیر صاحب نہیں مانو گی جب تک تو وہ تمہارے غصے کا علاج نہ کر دیں۔ تو پھر وہ اپنے دل پہ محنت کر رہے تھے۔ چند مہینوں کے اندر اللہ کی رحمت کی برکت ہے، جو ذکر دل پہ اترتا ہے، عجیب انسان بن گئے وہ۔ ایسا معاف کرنا، نرم گفتگو کرنا، پیار آنا۔ بیوی بھی انتظار میں تھی اور کہنے لگی، جب پھر ایک اعلان آیا کہ اختتام بخاری ہو رہی ہے، سال کا آخر وقت ہے، حضرت وہی پیر صاحب تشریف لا رہے، تو پھر بیوی نے کہا کہ پیر صاحب کو ہمارے گھر میں دعوت دیجیے۔ اور پھر جب دعوت ہوئی تو پردے میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات پہنچائی کہ ہم سب بیعت لینا چاہ رہے ہیں، اور بیعت نہ ہم نے آپ کا بیان سنا نہ کچھ سنا، ہم صرف اس بنیاد پر بیعت لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے شوہر کے اندر سے غصے کی جو حیوانیت تھی وہ آپ نے ختم فرما دی۔ انسان کعبے کا امام بنے یا کسی مسند حدیث کا محدث بن جائے یا کسی مسجد کا خطیب بن جائے یا کہیں دعوت و تبلیغ کا دائی بن جائے یا کسی خانقاہ کا کچھ اور بن جائے، جب تک قلب پر مسلسل کسی اللہ والے کے صحبت سے محنت نہ ہو، نہ اس کی شہوت کنٹرول میں آئے گی، نہ تنہائی کے گناہ کنٹرول میں آئیں گے، نہ غصہ، نہ حسد، نہ بغض، نہ چغلی، نہ غیبت، نہ تانا، نہ طنز، نہ دوسروں کی برائیاں دیکھنا، برائیاں اچھالنا، یہ سب باقی رہیں گے۔ وہ تعویل کر کے بڑے زبردست پرکشش اندازے سے کسی کا تانا کر کے چلا جائے گا، کسی کا دل توڑ کے چلا جائے گا اور کہے گا کہ ہم نے دل نہیں توڑا، ہم نے تو نصیحت کی تھی۔ تو حیوانیت باقی رہے گی، عقل اسے نمائش کرے گی، جمال سجائے گی، بیماریاں باقی رہے گی۔ تو یہ خانقاہ دل کے علاج کا کام کرنے کی جگہ ہے، یہاں صرف امراض روحانی کی شفا ملتی ہے، یہاں نشانہ دل پہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب دل بن جاتا ہے تو پھر انسان انسانی زندگی سے آ کر پھر ایمانی زندگی میں داخل ہوتا ہے، ورنہ انسان پوری زندگی اپنے آپ کو تصور کرتا ہے کہ میں عبادت کی، دعوت کی، ذکر کی، مجلس کی، محدث کی، علم کی زندگی گزار رہا ہوں، دل پہ محنت نہ ہونے کے نتیجے میں حیوانیت الگ الگ رنگ کی باقی رہتی ہے۔ اور یہی حیوانیت جس وقت موت کا فرشتہ سر پہ آ کے سوار ہوتا ہے تو حسن خاتمہ کی جگہ سوء خاتمہ کے ساتھ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں ایمانی زندگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، یہ جو حیات طیبہ ہے یہ ہے ایمانی زندگی، اور یہ حاصل ہوتی ہے عمل صالح، یعنی دل کے صالح ہونے کے بعد عمل صالح ہوتا ہے، اور عمل صالح ہونے کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالی یہ دل کی زندگی، یہ ایمانی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے دل کو نشانہ بنا کر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دل پر محنت کی شروعات ہوتی ہے سچی پکی توبہ سے۔ جب تک انسان گزرے ہوئے گناہ کا تصور کر کے کہ میں ہر گناہ سے توبہ کر رہا ہوں اور آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، اس عزم کے ساتھ توبہ کرے گا تو وہ توبہ ایمانی توبہ ہے۔ ورنہ جو حیوانی زندگی ہوتی ہے بچپن کی، تو بچپن کی زندگی جو کلے تھپکنے کی جو توبہ ہے نا، وہی توبہ گویا کہ ہم تھوڑا سا پروفیشنل طریقے سے اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے جو اب گناہ ہو گیا، گزرا ہوا گناہ، آئندہ کی خواہشیں، اس کا کوئی خیال نہیں رہے گا۔ تو گویا کہ وہی تھپکی والی، بیٹا یہ کیوں کیا، توبہ کرو، ہاں توبہ توبہ توبہ۔ تو حیوانی زندگی سے ڈیولپ ہوئے ہیں، ذرا سی نالج آئی ہے تو پھر اللہ کو نالج سکھاتے ہیں، اب جو گناہ ہوا اس کی توبہ۔ تو اللہ بھی جانتے ہیں، سارے علوم اللہ سے نکلے ہیں، تو پھر ساری لاجک اللہ سمجھتے ہیں۔ تو توبہ نام ہے گزری ہوئی زندگی کے ہر گناہ کا تصور کر کے، چھوٹے بڑے، جانے انجانے،
سوچ کے، چھپ کے، کھلے عام، خیال، فکر، علم، ہر لائن کے گناہ کی توبہ، اور آئندہ کبھی گناہ نہیں کرنے کا عزم۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی عزم تبھی کرے جب یہ اب گناہ نہ کرے۔ اللہ انسان کو ایسا بنائے ہیں، اس کے اندر خیر و شر کا مادہ ہوتا ہے، ایک وقت لگتا ہے، اس وقت تک یہ توبہ کرتا رہے گا، گناہ کرتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا، گناہ کرتا رہے گا۔ متقی سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن متقی ایسا شریف انسان ہوتا ہے، تصور کیجئے جس انسان کے اندر بہت زیادہ جمال پسندی ہو اور وہ اپنے آپ کو بہت نظافت میں رکھنا چاہتا ہو، وہ غلاظت رکھ کے ہاں 2-4 دن کے بعد کپڑے نکالنا ہے تب دھو لیں گے اتنا انتظار کرے گا؟ جس کے اندر ڈسپلین ہو وہ ایسا انتظار کرے گا؟ ابھی بے چین ہو جائے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، 4 آدمی آنے سے پہلے اسے صاف کر لے گا۔ تو متقی ایسا ہوتا ہے، ایک تو گندگی لگانا نہیں چاہتا، گناہ نہیں کرنا چاہتا، گناہ اگر شیطان غالب آ کے کروا بھی دے، بے چین ہو کر تڑپ تڑپ کر اللہ سے بھیک مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، سزائیں دیتا ہے، 2-4 رکعت نماز پڑھتا ہے، کچھ صدقہ خیرات کرتا ہے، اور پھر دل کو تسلی ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کر دیے ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے متقی۔ تو عزم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوں گے، گناہ ہوں گے، لیکن گناہ آرام سے نہیں ہوں گے، بے چینی کے ساتھ اگر ہو گیا تو گناہ ہوگا، اور ہونے کے بعد کی بے چینی توبہ کے بغیر نہیں رہے گی۔ ایسی توبہ شروع ہوتی ہے اصلاح کی پہلی سیڑھی، اور اس توبہ کے بعد اگلا قدم ہوتا ہے اس توبہ میں چمکانا، اس توبہ کو، اس توبہ میں استقامت دینا، انرجی دینا روحانیت کی، جس کی وجہ سے انسان کو اللہ یہ توبہ ٹوٹنے سے بچا لے، اور وہ ہے معمولات۔ تو آدمی جب معمولات کی پابندی کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حفاظتی کا سامان عطا فرمائیں گے۔ شیطان اب اسے گناہ نہیں کرے گا، اب اس شیطان پلاننگ کرے گا کہ اس سے معمولات چھڑائیں، اور معمولات میں سب سے پہلے اسے معلوم ہے کہ کس معمول کو چھڑانے کے بعد میں اسے گناہ کرا سکتا ہوں۔ حدیث بتاتی ہے کہ شیطان ایک مچھر کی طرح ڈنک لے کے انتظار میں بیٹھا ہے، جس کا دل غافل ہو فوراً ڈک مارتا ہے، وہ ڈک اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ گناہ تک لے جاتی ہے۔ تو پہلا کام کیا کرائے گا وہ؟ سالک کو پہلی چیز جو چھڑاتا ہے، درود شریف نہیں، استغفار نہیں، تلاوت نہیں، فرائض نہیں، نفل نمازیں نہیں، امامہ نہیں، جبہ کرتا نہیں، پھر کیا چھڑاتا ہے؟ سب سے پہلی چیز چھڑاتا ہے مراقبہ۔ مراقبے سے غافل کرے گا، کیوں؟ حدیث گواہی ہے، زبان ذاکر ہوگی اس کے باوجود شیطان ڈک مار سکتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے دل پر وار ہوتا ہے، دل غافل پا کر زبان چاہے جتنی سبحان اللہ کر لے، اس لیے کتنے ایسے لوگ ہیں تسبیح چلتی رہتی ہے، نظر کے گناہ برابر چلتے رہتے ہیں۔ زبان کی تسبیح سے گویا کہ گناہ کی حفاظتی نہیں ہے، دل پر محنت کے بعد گناہ کی حفاظتی ہے، حدیث بتاتی ہے۔ تو اس لیے پہلی محنت دل پر، اور شیطان کی کمر دل کی محنت سے ٹوٹتی ہے۔ تو مراقبہ چھڑائے گا۔ تو اس لیے معمولات حصار ہیں اور شیطان کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے توبہ، اور پھر انشاءاللہ معمولات کی پابندی۔ تو سب سے پہلے جو حضرات سلسلے میں داخل ہیں وہ دوبارہ پھر تجدید بیعت کی نیت سے اور توبہ کی نیت سے پڑھیں، اور جو ابھی سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کرتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھ کر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالی ہماری توبہ کو ٹوٹنے سے بچا لے، بیت میں استقامت نصیب فرمائے۔ استقامت کے لیے معمولات کی پابندی شرط ہے، تو معمولات سمجھ لیں، صبح شام 100 مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور صبح شام 100 مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے ہوئے، دین کی باتیں کرتے ہوئے، دنیا کی باتیں کرتے ہوئے، چاہے جو کام کریں، صرف دل میں خیال کریں کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ تو جب تک انسان اس کی مشق کرتا رہے گا، اللہ اسے کبیرہ گناہ سے بچا لیں گے۔ اور پھر جب یہ مشق ایسے انسان کے دل کے اندر ایک کمال آ جائے، جیسے آدمی کار چلاتا ہے تو اس وقت شروعات میں اسے گیئر تصور کر کے ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ فرسٹ گیئر ہے، سیکنڈ گیئر ہے، کچھ دیکھنا پڑتا ہے، کلچ دبا رہا ہوں یا بریک دبا رہا ہوں، اسے ذرا مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مسلسل بار بار دھیان دے کر جب یہ کرنا شروع کرتا ہے، جس طرح کار چلانے والا اتنا زبردست چلاتا ہے، یہاں بات کر رہا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے، فون میں بھی جواب دے رہا ہے، کچھ کھا رہا ہے، کچھ پی رہا ہے، پتہ نہیں کتنے ایکٹیویٹی کرتا ہے، ہاتھ اپنا کام، اسٹیئرنگ اپنا کام، بیلنس اتنا مینٹین، صرف ایک نظر میں دماغ مینٹین کرتا ہے، گیئر بریک سب چیزیں۔ تو یہی کیفیت ایمان کامل کی نصیب ہو جاتی ہے جب بندہ وقوف قلبی کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بات کام کاج سب کرتے ہوئے بار بار مشق کرتا ہے، میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، میرا دل اللہ کی متوجہ ہوتے ہوتے یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ پھر مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کے لیے بسا اوقات اسے اللہ سے ہٹ کے دل کو ہٹا کر کے متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ یہ توفیق عطا فرما دیتے۔ تو ایک بڑی نعمت ہے، تو یہ بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، دل کو ٹہرا کے رکھے اللہ پر۔ اور اس کے علاوہ مراقبہ ہے، تلاوت ہے، قرآن مجید ہم سب پر حق ہے قرآن مجید کا، اور قرآن مجید سے بہترین سفارشی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا ہے۔ ایک پارہ ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ تلاوت مس نہ ہو، اس لیے کچھ نہ کچھ حصہ بنا لیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں بیٹھ کے پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سفر رہتا ہے، فلاں رہتا ہے، تو بہت آسان، نماز تو پڑھتے ہی ہم لوگ 5 وقتہ، نماز سے کچھ پہلے آ کر 2 صفحے پڑھ لے، نماز کے بعد فوراً 2 صفحے پڑھ لے، 4 صفحے ہو گئے، گویا کہ پو پارہ ہو گیا۔ تو 5 نمازوں میں گویا کہ ایک پارہ یا سوا پارے کی طرح ہماری مقدار ہو جائے گی، تو بالکل بوجھ بھی نہیں ہوگا، اور الحمدللہ تلاوت کا روزانہ کا معمول بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مراقبہ ہے، مراقبہ اپنا وقت نکال کر اللہ کو اپنا گولڈن ٹائم دے۔ ہم مریض و مرغی اللہ کے نام دے کی عادت ہے، جو بچا وہ غریب کو، جو پرانا ہوا وہ غریب کو، یہ جو دے کی عادت ہے، تو زندگی کا سب سے زیادہ کمزور وقت ہے، تھکا ہارا پریشان، ٹینشن ڈپریشن، تب جا کے گویا کہ اللہ کو وقت دیتے۔ سب سے قیمتی وقت اللہ کو دے، تہجد کا دے، فجر کے بعد کا دے، اور پھر اللہ پورے وقت کو قیمتی بنا دیں گے انشاءاللہ۔ تو صبح شام مراقبے کا معمول بنائیں، صبح 20 منٹ، شام 20 منٹ، اپنے کام، اگر کوئی صبح شام بہت شدید مصروف ہوتے ہیں تو بیچ میں کوئی وقت نکالیں، کوئی بھی نکالیں، اگر نہ ہو سکے کسی وجہ سے، ناغہ ہونے سے بہتر ہے کہ بستر پر جب آتے ہیں وضو کر کے آ کر بیٹھیں، مراقبے کی نیت کریں، جب تک اللہ مراقبے میں بٹھائے بیٹھے رہیں، جب نیند آئے سو جائیں۔ تو مراقبہ ہرگز نہ چھوڑیں، یہی وہ دولت ہے جس سے شیطان کی کمر توڑتی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ مشق کریں گے، اور پھر حالات کی اطلاع انشاءاللہ ہفتہ واری مجلس آپ کے یہاں ہوتی رہے گی، ہر پیر کو شام میں ہوگی، یا پھر اگر ساتھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اتوار کو کریں گے تو اتوار کو ہوگی، جیسا بھی سوچ کے فیصلہ کریں گے ساتھیوں کی طرف سے۔ تو مراقبے کی ہفتہ واری مجلس ہوگی، تو اس مجلس کے بعد بھی آپ حالات سنا سکتے ہیں کہ مراقبے میں کیا کیفیت ہو رہی ہے، کیا
گناہ چھوٹ رہے ہیں، کون سے گناہ نہیں چھوٹ پا رہے ہیں، حالات کی اطلاع اس طرح دے سکتے ہیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائے۔ یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل شکریہ کے طور پر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، صرف یہ تصور کریں کہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔